بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پاکستان کے شہر لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک شخص محمد قاسم کا یہ دعویٰ ہے کہ اسے خواب کے اندر نہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے بلکہ اللہ کی بھی زیارت ہوتی ہے، اور وہ اس سے بات بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی مسلمان امت کے لیے پیغام بھی دیتے رہتے ہیں۔ یعنی اس شخص کی اور اللہ کی خوابوں کے اندر پردے کے پیچھے سے بات ہوتی ہے۔ اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ اپنے خوابوں کو پوری دنیا کے سامنے بیان کرے تاکہ پوری دنیا جان لے کہ محمد قاسم کون ہے۔ یہ اللہ کا خاص چنا ہوا بندہ ہے جسے خوابوں کے اندر ہی اللہ نے تیسری جنگ عظیم، دجال، یاجوج ماجوج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، غزوہ ہند اور پاکستان کے مستقبل کے متعلق یہ بتایا ہے کہ اسے بہت جلد پاکستان کا لیڈر بنایا جائے گا، جس کے بعد وہ پوری دنیا سے اندھیروں کو دور کرے گا اور پوری دنیا کی امت مسلمہ کو اکٹھا کر کے اصل اسلام کو نافذ کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے قرب قیامت سے متعلق اپنی شخصیت کا وہ کردار بیان کیا جو کہ اصل میں زمانہ آخر کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا بیان ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ یہی دراصل امام مہدی ہے جو بہت جلد آگے جا کر اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر قاسم کی مانیں تو یہ اس بات سے انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے خوابوں کو شیئر کرنا شروع کیا تو میں نے صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ اور ایمان رکھا۔ مجھے یقین تھا کہ صرف اللہ ہی میری مدد کر سکتے ہیں اور وہی میرے خوابوں کو حقیقت کے اندر بدل سکتے ہیں۔ میں نے اپنے خوابوں کو شیئر کرنے سے پہلے کبھی بھی امام مہدی کے بارے میں کوئی بھی حدیث نہیں سنی اور نہ ہی پڑھی تھی۔ پھر بعد میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ تمہارے خواب امام مہدی علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی اندازہ کریں کہ ایک مسلمان کو خبر نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اسلام کے اندر کون ہیں، اور یہ شخص جو کہ خود کو اہل بیت اور ہاشمی خاندان میں سے کہتا ہے، اس کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے جس کا پوری مسلمان امت انتظار کر رہی ہے۔ یہ اپنی وضاحت میں مزید کہتا ہے کہ میں امام مہدی علیہ السلام کا احترام کرتا ہوں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خواب ان سے تعلق نہیں رکھتے اور ان کو کبھی میرے خوابوں کے اندر نہیں دکھایا گیا۔ میں صرف اپنے ان خوابوں کو شیئر کر رہا ہوں جیسا کہ مجھے حکم ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول نے مجھے خواب کے اندر پوری دنیا کے سامنے اپنے خواب بیان کرنے کا حکم دیا، اور مجھے کبھی نہیں دکھایا گیا کہ مہدی کون ہے، اور نہ ہی میں مہدی ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرے ساتھ ہیں تو مجھے کامیاب ہونے کے لیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں بس ایک عام سا انسان ہوں اور مجھے بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ مہدی میرے خوابوں کو حقیقت کے اندر نہیں بدل سکتے، صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہی ایسا کر سکتی ہے۔ مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید اور اس پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت اس کی تمام مخلوقات کے لیے ہے، نہ کہ صرف مہدی کے لیے۔ میں 100% ایک سادہ شخص ہوں اور اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ میں اس کے علاوہ نہ کوئی اور دعویٰ کر رہا ہوں اور نہ ہی کبھی کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اب سب کچھ واضح ہو گیا ہوگا۔ دوستو، یہ شخص انسانی نفسیات کو سمجھتا ہے اور لوگوں کے ذہن سے کھیلنا اچھی طرح جانتا ہے۔ جبھی سادہ لوگ اس کی باتوں پر غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسے مہدی یا اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ شخصیت سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ دوگلی پالیسی محمد قاسم نامی شخص کو ایک پراسرار کردار بنا دیتی ہے جو کہ نہ امام مہدی ہے، جن کے ظہور کا ذکر آخری زمانے کے اندر قیامت کی اہم ترین نشانی کے طور پر متواتر حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوا ہے، اور سنی شیعہ مسالک دونوں اس بات پر متفق ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاء کرام کے درمیان بھی پیغام کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا گیا تھا تو سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے سوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کوئی شخص اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے کا دعویٰ کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ یہ کتنا بڑا دعویٰ اور کتنی بڑی گستاخی ہے۔ کیا یہ شخص کوئی ذہنی مریض ہے یا پھر اس پر جنات کا کوئی سایہ ہے؟ اس کی پیشن گوئیوں میں کس قدر حقیقت ہے یا پھر یہ نبوت کا دعوے دار ہے؟ کیونکہ انبیاء کے خواب بھی وحی الہی ہوتے ہیں اور سچے خواب تو ویسے بھی نبوت کا 40واں حصہ ہیں، اور قیامت تک اللہ اور بندے کے درمیان اشاروں کی صورت میں ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بھی ہیں۔ لیکن دوستو، اس بندے نے جو گیم کھیلی ہے وہ بہت ہی بڑی پلاننگ کے ساتھ کھیلی ہے،
جس کی حقیقت آپ کو ویڈیو کے آخر میں جا کر معلوم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے محمد قاسم اپنی پاپولیرٹی کو بڑھانے کے چکر میں اپنے خواب کو بیان کر رہا ہے۔ یہ تمام وہ خواب بیان کر رہا ہے جو کہ حدیث مبارکہ اور قرآن کریم کے اندر قرب قیامت سے متعلق پہلے سے موجود ہیں۔ ان میں کوئی بھی نئی بات نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ کوئی نئی بات خود سے کرے گا تو یہ امام مہدی علیہ السلام کے اس کے دعوے کے خلاف چلی جائے گی، جو کہ مستقبل کے اندر ضرور کرنے والا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کے فالوورز آہستہ آہستہ سے لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور ویسے بھی جھوٹے خواب گڑنا کون سا مشکل کام ہے، اور خواب ہی ایسی چیز ہے جس کا ثبوت کوئی نہیں مانگتا۔ دوستو، یہ بہت شاطر انسان ہے کہ ڈبل گیم کر کے اپنے خوابوں کو جان بوجھ کر اس طرح سے دنیا کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ لوگ جان بوجھ کر اس کو امام مہدی علیہ السلام کی نشانیوں سے ریلیٹ کریں، اور خود ہی بنا دعویٰ کیے امام مہدی علیہ السلام کی نشانیوں سے اس کو جوڑ کر اس پر یقین کرتے جائیں۔ اس کا پورا نیٹ ورک اسی پروپاگنڈے پر کام کر رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دجال کی طرح امام مہدی علیہ السلام کا راستہ روک سکے، اور دوسرا اس کا کھلے عام امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہ کرنے کے پیچھے وجہ یہ بھی ہے کہ دجال کے ظہور کے بعد امام مہدی علیہ السلام اس سے جنگ کرنے کے لیے نکلیں گے، تو ان کا ساتھ دینے کے لیے خراسان سے کالے جھنڈوں کی جماعتیں ان کا ساتھ دینے کے لیے نکلیں گی، لیکن امام مہدی علیہ السلام دجال کو نہیں روک پائیں گے اور اللہ سے مدد طلب کریں گے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کے ظہور سے پہلے یہ امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا، اور اسی لیے محمد قاسم کا پورا نیٹ ورک اسی پروپاگنڈے پر کام کر رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دجال کی طرح امام مہدی کا راستہ روک سکے اور مسلمانوں کو کنفیوز رکھے، تاکہ مسلمان امت دجال کے خلاف امام مہدی علیہ السلام کی قیادت کے اندر کبھی ایک نہ ہو سکے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر بار بار امام مہدی علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کی اطاعت کرنا۔ جو بھی شخص امام مہدی علیہ السلام بن کر مسلمان امت کے اندر اللہ کا حکم اپنی طرف سے جاری کرے گا تو لوگ اسے اللہ کا حکم سمجھ کر ہی اس کی اطاعت کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ افسوس ہے کہ آج کے مسلمان کا ایمان اتنا بھی مضبوط نہیں ہے کہ وہ ذرا بھی کامن سینس سے سوچے اور اس قسم کے فتنوں کو ماننے سے پہلے اس پر تحقیق کرے۔ اس کے ماننے والے فتنہ پرور لوگ باقاعدہ فنڈنگ کے ذریعے اسے امام مہدی علیہ السلام ثابت کرنے کے لیے دن رات پروپاگنڈا کر رہے ہیں، دن رات اس کی اور امام مہدی علیہ السلام کی مماثلت کے ثبوت زبردستی ملا کر اسے لوگوں کے سامنے امام مہدی علیہ السلام ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور ان کے پاس ثبوت کیا ہیں، ذرا ان پر بھی نظر ڈال لیں۔ پہلا ثبوت یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد بن عبداللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے والد کے نام پر ہوگا، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے ہوں گے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہوں گے، اور راتوں رات وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے بن جائیں گے۔ اور محمد قاسم کا اصل نام کیونکہ قاسم ہے اور ان کے والد کا نام ہے عبد الکریم، تو قاسم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام یا لقب تھا، جبکہ قاسم کے والد کا نام ہے عبد الکریم، جس کا مطلب بھی عربی کے اندر عبداللہ ہی ہوتا ہے، جو کہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتا دیتے کہ اس کا نام قاسم ہوگا اور اس کے والد کا نام عبد الکریم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیئر کٹ یہ بتا دیا تھا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد بن عبداللہ، نہ کہ میری کنیت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، کیونکہ آپ کے سب سے بڑے بیٹے جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے تھے اور بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، ان کا نام آپ نے قاسم رکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اور عبد الکریم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا خادم یعنی سرونٹ آف گاڈ۔ ان دونوں ناموں کے عربی میں مطلب بالکل الگ ہیں۔ یہ بندہ پوری پلاننگ اور ماسٹر مائنڈ کے ساتھ چل رہا ہے، کیونکہ اس وقت اس کی عمر تقریباً 42 سال کے قریب ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے
کہ جب لوگ ان کو حرم کعبہ کے اندر حکیم کے مقام پر پہچانیں گے تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 52 سال کے قریب ہوگی، پر یہ حدیث بہت کمزور ہے اور اس کی کوئی پختہ سند نہیں ہے، اور قاسم صاحب اسی انتظار کے اندر ہیں کہ ان 10 سالوں کے اندر اتنی پاپولیرٹی حاصل کر لیں کہ 52 سال کی عمر کے اندر لوگ انہیں پہچان کر ان کے امام مہدی ہونے کا اقرار کریں۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ وہ انتہائی مذہبی اور نیک ہوں گے۔ ان کا حلیہ، حسن، اخلاق و کردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا۔ وہ عربی نسل سے ہوں گے اور عربی زبان جانتے ہوں گے۔ اور اب ان تمام نشانیوں کو سن کر ذرا اس شخص کے حلیے پر نظر دوڑائیں۔ کیا کوئی ایک بھی نشانی آپ کو اس بندے کے اندر نظر آتی ہے؟ یہ بندہ جو کہ خود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں کوئی مذہبی بندہ نہیں ہوں، کلین شیو ہوں، میں کبھی نماز نہیں پڑھتا، ٹائم ملے تو پڑھ لیتا ہوں، میں تہجد بھی نہیں پڑھتا، لیکن لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں سچ بولتا ہوں، میرا یقین کرو۔ سونے پہ سہاگا کہ صرف خواب کے اندر نہیں بلکہ جاگتے ہوئے بھی یہ اللہ سے باتیں کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی نہیں کیا۔ یہ کہتا ہے کہ 1994 کے اندر اللہ نے آسمان سے مجھے حکم دیا کہ جو وعدے میں نے تم سے کیے ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے، کیونکہ میں تمام جہانوں کا بادشاہ ہوں، اور قاسم کے بقول میں اللہ کے انہی وعدوں کے سچا ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ مزید اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس سے پہلے کئی بار اپنے خوابوں کی پیشن گوئیاں لوگوں کے سامنے بیان کی مگر کسی نے یقین نہیں کیا، لہٰذا 2014 کے اندر میں نے اپنے خواب بیان کرنا چھوڑ دیے، جس کے بعد ایک ہی رات کے اندر 2 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب کے اندر آئے اور مجھے حکم دیا کہ اپنے تمام خواب دنیا کو بتاؤ اور پاکستان کو بچاؤ، تاکہ وہ تمہاری حکومت کے اندر آ کر اسلام کو بچائے۔ اور پاکستان کا ذکر یہ بار بار اپنی پیشن گوئیوں کے اندر اس لیے کرتا ہے کہ پاکستان کا بلوچستان اور افغانستان کا علاقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر خراسان کا حصہ تھا، وہ خراسان جہاں سے امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے کالے جھنڈوں کی فوج نے حجاز مقدس پہنچنا ہے۔ اور آج اسی خراسان کے اندر یعنی افغانستان کے اندر، جو کہ آج کے وقت کے مطابق 90% خراسان کا حصہ ہے، وہاں پر آج صحیح معنوں کے اندر خلافت قائم ہو چکی ہے، اور اسی جگہ سے کالے جھنڈے امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے نکلیں گے، نہ کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور خراسان سے ہوگا، ان کا ظہور عرب کے اندر ہی ہوگا۔ اور مکہ کے اندر طواف کعبہ کے وقت جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوتا ہے کہ 2 عرب قبائل آپس میں کسی بات پر جھگڑا کرنے لگیں گے، یہاں تک کہ بات قتل و غارت تک پہنچ جائے گی، تو یہ دونوں قبیلے امام مہدی علیہ السلام کو لڑائی روکنے کے لیے اپنا ثالثی اور لیڈر بنا لیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ان دونوں کے درمیان صلح کروائیں گے، اور اس کے بعد مسلمان ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس سے پہلے امام مہدی کو نہیں پتہ ہوگا کہ وہ امام مہدی ہیں۔ دوستو، اب ذرا سوچ کر دیکھیں کہ عرب قبیلوں کے اندر خاندان اور ذات کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، اور 2 عرب قبیلے ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں اور اسے اپنا لیڈر اور ثالثی مانیں جو کہ غیر عرب ہے یعنی کہ عجمی ہے، اور اس کے ایمان کا یہ حال ہے کہ اس کو کبھی زندگی کے اندر نماز کا موقع ملا تو پڑھ لی ورنہ نہ پڑھی، جس کا حلیہ ویسٹرن مردوں کے جیسا ہو۔ تو کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ ایسا شخص پوری امت مسلمہ کا امام ہو سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سدھارنے والا اور حقیقی شریعت کو نافذ کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اور کیا عرب کے قبیلے ایسے شخص کی بیعت کرنے پر راضی ہو جائیں گے جو ان کی زبان تک سے واقف نہیں؟ اس شخص کو امام مہدی سمجھنے والے لوگ تھوڑا بھی اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے اور بس اندھی تقلید کے اندر گرتے جاتے ہیں، اور اپنی آنکھیں بند کر کے خود بھی اس کنویں میں گرتے ہیں، اور سادہ فہم لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جہنم کے کنویں میں لے کر جا رہے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ میں امام مہدی کی ایک ایک نشانی کو بیان کر کے گھنٹوں اس شخص کو فراڈ ثابت کر سکتا ہوں، جو کہ بس امت مسلمہ کو توڑنے اور فساد ڈالنے کے لیے پلانٹ ہوا ہے، اور جسے اب میڈیا بھی کوریج دے رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی اس کے کارندے موجود ہیں جو کہ بہت پروفیشنل طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، پر ایک ایک حدیث کا ریفرنس دے کر اسے جھوٹا ثابت کرنے کے اندر یہ ویڈیو گھنٹوں لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے اس ویڈیو کے اندر انہی نکات پر فوکس کیا جو کہ بالکل واضح ہیں۔ ایسے لوگوں کا علاج بس یہی ہے کہ آپ ان کو توجہ دینا چھوڑ دیں اور ان کو اٹینشن مت دیں، تو یہ لوگ اپنی موت آپ مر جائیں گے،
اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے ہی امام مہدی علیہ السلام ہونے کے دعوے دار دنیا کے ہر کونے میں ٹائم ٹو ٹائم پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ کے اندر ایک بار امام مہدی علیہ السلام ہونے کے دعوے دار محمد بن عبداللہ کہتانی اور اس کے کارندوں نے خانہ کعبہ کو بھی ارغمال بنا لیا تھا، اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس کا حشر کیا ہوا۔ اس کے علاوہ دنیا بھر سے امام مہدی علیہ السلام ہونے کے دعوے داروں کے کچھ ویڈیوز میں آپ کو سیمپل کے طور پر دکھا دیتا ہوں۔ I myself is Imam Mehdi and I am giving you the good news of the arrival of the Jesus Christ. گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں سچا مہدی علیہ السلام آ چکا ہوں اور اس وقت حیدرآباد شہر میں ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ ذہنی مریض تھے، لیکن یہ محمد قاسم نامی شخص بہت ہی شاطر بنتا ہے جو کہ ایک پلان کے تحت یہ سب کچھ لے کر چل رہا ہے۔ اس لیے اپنی آنکھوں کو کھولیں اور حقیقت کو پہچانیں۔ ایسے فتنے مزید بھی مستقبل کے اندر آتے رہیں گے، تو میرے بھائیوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور اندازہ لگاؤ کہ ایک بندے نے آپ کے عقیدے کو اتنا ڈگمگا دیا اور آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے، تو آپ اس دجال کا سامنا کیسے کریں گے جو کہ پوری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے بدترین فتنہ ہوگا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم کے اندر کیا فرماتے ہیں، ذرا آپ بھی غور کریں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو کہ خدا پر جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آتی ہو، جو یہ کہے کہ جس طرح سے خدا نے پہلی کتابیں نازل کی ہیں اسی طرح سے میں بھی ایک بنا لیتا ہوں۔ اور کاش کہ تم ان ظالم مشرکوں کو اس وقت دیکھو جب وہ موت کی سختیوں کے اندر مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم خدا پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔